اصل اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اس کی معرفت ہو جائے، تبھی جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں گے۔ پھر مفتی صاحب نے اس میں اس آیت کا بھی حوالہ دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو میں نے ایک دو لوگوں سے یہ سنا کہ ہم سارے خلیفہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو میرے دل نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام تو مسجود ملائکہ ہیں، ایسے ہی ہے، نبی بھی ہیں، تو ہم تو اس طرح کے نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، کچھ جو ہیں وہ اللہ نے فرمایا نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جو جہنم کا ایندھن بھی بنیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ ہم سارے تو خلیفہ، تو دل نہیں تسلیم کرتا کہ سارے خلیفہ ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، ساری یوں تو نسل انسانی جو ہے وہ ایک جان سے ہے، کچھ کافر ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، کچھ جنتی ہیں، کچھ دوزخی ہیں۔ تو ہم میں سے وہ جو ٹرو خلیفہ ہے وہ کون ہے اور وہ کتنے پرسنٹ ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ خلیفہ کا جو مطلب ہے نا، جو اس آیت کریمہ بھی بیان ہوا، وہ شاید لوگ کچھ غلط اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خلیفہ کا مطلب، اللہ کا نائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جیسے ہمارے یہاں کو خلیفہ یا نائب یا سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو اس کی سیٹ پہ آ جاتا ہے، اس کی غیر موجود، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ خلیفہ ایسا ہونا ہے کہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ اچھا، خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے حکم جو پہنچایا وہ انبیاء کرام کے ذریعے پہنچایا، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے انبیاء کرام کو معصوم بنایا کہ وہ کوئی بھی کام غلط کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور جو بھی ان کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی، جو بھی اوامر آئیں گے، احکام آئیں گے، نواہی آئیں گے، وہ سارے کے سارے انسان یہ سمجھیں کہ من جانب اللہ ہیں۔ جو ہم لوگ ہیں ہم بھی خلیفہ ہیں، لیکن ہم اس طور پہ خلیفہ ہیں کہ ہم نے اللہ کے ان احکامات کو اپنے جسموں کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ جو اللہ نے شریعت نے حکم دیے وہ ہم نے عمل کرنا ہے، جو حدود مقرر کی ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ میرا بیسک سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس سے یہ مراد لے لیں کہ ہم سارے خلیفہ ہیں، اور اس کا مطلب یہ لے لیں کہ جو جو اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں ان پہ عمل، تو یہ تو سارے ہی پھر پہنچا رہے ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو یہی کام کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، چینل چلائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بعد میں آپ نے بات کی ہے نا، اس سے میرا اتفاق ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، تو جب عمل کریں گے تو اس کی معرفت بھی ہوگی نا۔ تو یہ فرمائیں کہ وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ چلیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی معرفت ہے؟ جیسے انبیاء کو دیکھتے ہیں نا، ہمارا دل تو ایسے ہی اس کو سمجھتا ہے کہ انبیاء کو تو معرفت ہے نا۔ جی بالکل، سب سے زیادہ تو وہ تو صاحب رابطہ لوگ ہیں، ان کے پاس تو جبریل آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر اس لائن میں چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جائیں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ جی آپ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، خلیفہ کا مفہوم ایک تو قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ فی الارض خلیفہ، ہاں، زمین پر، ٹھیک ہے، خلافت کلیہ نہیں ہے، زمین میں اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اب خلیفہ کے معنی مفہوم کیا ہے تو صاحب نے بیان کیا، مفسرین نے یہاں بڑی وسیع بحثیں بھی کی ہیں جی، لیکن اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا اظہار کرنا، وہ انسان کے ذریعے سے اللہ پاک اظہار کرواتے ہیں اس کو۔ مثلا اللہ کی صفت عادل ہے تو انسان کا کام یہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عدل قائم کرنا دنیا میں۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ سخی ہے تو دنیا کے اندر اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے عام کرنا۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ مثلا شفقت اور محبت کی ہے تو وہ انسانوں کے لیے پھیلانا۔ اب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی تو تمام انسان اس کے مخاطب ہے، لیکن یہ صفات جو بھی پیدا کرے گا، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ عمل کرے گا، تو بیسیکلی تو عمل کے ذریعے سے خلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ 70 سال نماز پڑھتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات سوائے اوپر نیچے ہونے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو عمل کے ذریعے سے صفت پیدا کرنا اپنے اندر۔ اب مثلا ایک آدمی عدالت میں بیٹھا ہے تو وہ جج ہونے سے عادل نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلسل عدل والے فیصلے دے کر اپنی طبیعت کے اندر عدل پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے جو
خلاف نہیں کر سکتے بعض اوقات. صحیح. ایک ولی تھے, بات بیچ میں آ گئی, تو وہ بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے, تو کوئی کاٹنے والی چیز بڑ بھی ہے وہ بیچ میں گری ہوئی تھی, انہوں نے اٹھایا تو اس نے کاٹا, انہوں نے ہاتھ جھٹکا تو پھر بیچ میں گر گئی. 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا, تو ہماری طرح کا بھی بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ حضرت جب یہ آپ کو کاٹ رہی ہے تو آپ اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی طبیعت میں کاٹنا ہے, میری طبیعت میں نکالنا ہے. تو اب وہ صفات جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر علم کی صفت, عدل کی صفت, یہ جو بھی پیدا کرے گا تو وہ اپنے درجے میں خلیفہ ہوگا. اس حضرت عمر کے قول سے اس کی تائید ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو خلیفہ کا مطلب ذمہ دار ہے. یہاں دنیا کے اندر ذمہ داریاں جو اسے سونپی گئی ہیں اس کو وہ ادا کرے گا. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.